سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ بے شک اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، بس پختہ یقین رکھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ۔ تھکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے، ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کی ایک کن کی، بے بسی تمہاری وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مسلطوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ تھوڑا صبر کیجیے، وہ اللہ بہت جلد تمہاری چاہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ کیوں ہوتے ہو اتنا پریشان، تمہارا اللہ ہے رحمان۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اور کہو پھٹک گیا تھا میں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو پر، اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی سہی، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں اور سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اس کی رحمتوں کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹتا ہے تو بہت جلد مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ گناہ گار ہو کوئی یا کوئی نیکوکار، وہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے لفظوں کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ خدا کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے۔ نہ کسی کے آنسوں کو نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا کسی کا ٹوٹا دل، اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ ان اللہ مع الصابرین، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہے ہو، مگر دراصل وہ درد تو محض تم سے ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہنسنا جسے ہنساتا اور رلاتا اللہ ہے، ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، تڑپ سے گڑ گڑاتا ہے، تو وہ مان جاتا ہے اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے، تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا۔ پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں، سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہے، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں۔ ہر بار یقین سے مانگی ہوئی دعا کہیں دور بھگا دیتی ہے۔
میرا اللہ میرا یقین کم نہیں ہونے دیتا، وہ ہماری کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا، بہتر ہوتا ہے تو دیتا ہے، آزماتا ہے تو وقت دیتا ہے، اور خطرہ ہوتا ہے تو دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک بہترین کرنے والا ہے۔ اور جن دعاؤں میں پختہ دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت پا جاتی ہیں۔ تم بھی مانگو اسی سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت ہی رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ تمہیں بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہیں مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اتنی مشکلوں کے بعد بھی اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ دعائیں بھی کتنی پیاری ہوتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر اب قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ بار بار توڑا جائے گا، تمہارا صبر آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، مشکل میں ڈالا جائے گا۔ آزمائشوں کا یہ سفر بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ صرف تمہارا یقین آزماتا ہے کہ اس کا بندہ کب تک اس پہ یقین رکھتا ہے۔ اتنی مشکلوں کے بعد میں دعائیں لمبی مانگا کریں، ہمیشہ مانگا کریں، حالات آپ کے اختیار میں ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہ پڑنے دیا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ سے باتیں کر کے بے چین دل سکون میں آ جاتے ہیں، بے قرار دل ٹھہر جاتے ہیں، بہتی آنکھیں تھم جاتی ہیں۔ آپ کا رب بہت رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں دوں گا۔ جب آپ پکارتے ہی نہیں تو شکایت کیسی؟ آپ پکارا کریں، بس اللہ کو ہی پکارا کریں۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی بھی سہ نہیں پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ بے شک اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، بس پختہ یقین رکھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت کا ترجمہ ہے، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، تھکنے سے پہلے اللہ حالات تبدیل کر دیتا ہے۔ ہم تو اسے سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، اور وہ ہماری ایک پکار پہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کی ایک کن کی، بے بسی تمہاری وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مسلطوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔